بہت سی آیتیں، بہت سے مضامین ہیں، کچھ ہسٹری بھی بیان کی عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، کیونکہ عیسائیوں کا بھی ذکر آیا ہے اور یہ بتایا گیا کہ اہل کتاب نے کس کس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ معاملات کیے۔ مباہلے تک نوبت آ گئی تھی، مشہور بات ہے، اس کا بھی ذکر ہے۔ مباہلہ کرنے آ گئے تھے باقاعدہ بد دعا کرنے کے لیے کہ آؤ ہم بھی بد دعا کرتے ہیں، آپ بھی بد دعا کریں، جو بھی غلط ہوگا فنا ختم ہو جائے گا۔ باقاعدہ نجران کے عیسائی پورا وفد لے کر آ گئے، بڑے بڑے پادری چلے آ رہے ہیں، پورے پورے خاندان چلے آ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا چلو اگر اس طریقے سے تم سمجھتے ہو تو اس طریقے سے بھی تیار ہیں۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ۔ اے پیارے ان سے کہہ دو ہم بھی لاتے اپنے بیٹوں کو، تم بھی لے آؤ اپنے بیٹوں کو۔ اللہ اکبر۔ ادھر سے مباہلہ یہی ہے، مباہلے میں پھر فائنل اللہ کی طرف سے ہوتا ہے فیصلہ۔ پھر جب ہم لعنت کی دعا کرتے ہیں نا اپنے اپنے اوپر کہ جو باطل ہے اسے مٹا دیں، بس پھر اللہ فیصلہ نازل ہو۔ اب کس کے سامنے مباہلہ کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ فرمان لے آؤ، ہم لاتے اپنے بیٹوں کو تو اپنے بیٹوں، ہم اپنی عورتوں کو لاتے تو اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے آپ کو لاتے تو اپنے آپ کو لاؤ، آ جاؤ میدان میں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے حسنین کریمین کو ساتھ لیا، اللہ جنت کے شہزادے ساتھ تھے، اور وہ جنتی عورتوں کی سردار بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ وہ پیچھے تھے، اور ان کے پیچھے سیدنا علی مرتضیٰ تھے۔ یہ نوریوں کا یہ قافلہ جا رہا تھا، آسمان کے سارے فرشتے دیکھتے ہوں گے اور زمین کا دل دھڑکتا ہوگا آج کیا ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب وہاں پہنچے وہ تو ان کی خوش قسمتی جناب کہ ایک بطریق نے جب ان چہروں کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ معاملہ بہت خطرناک ہونے والا ہے۔ اس نے وہیں چیخ کر اپنی قوم سے کہا، میری قوم اگر عافیت چاہتے ہو تو جیسے آئے ہو ویسی واپس چلے جاؤ۔ خدا کی قسم آج میں ان چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے آج اپنے رب سے مانگ لیا نا تو تمہارا نام و نشان نہیں بچے گا اس زمین پر، تمہاری نسل ختم ہو جائے گی ساری، لہذا ان سے صلح کرو اور واپس جاؤ۔ ان کی سمجھ میں آ گئی بات، ہتھیار ڈال دیے، انہوں نے کہا آپ سے صلح کرتے ہیں، آپ سے معاہدہ کرنا، ٹھیک ہے چلو۔ بچ گئے وہ، ورنہ اس مباہلے کے نتیجے میں ان کی نسلیں ختم ہو چکی ہوتی۔ بڑی عجیب عجیب باتیں کرتے تھے، کبھی کہ موت کی تمنا کے حوالے سے کہتے تھے ٹھیک ہے جی موت کی تمنا کریں گے، کیا مر جائیں گے؟ ہاں اللہ نے فرمایا پیارے فرما دو ان سے، کرو کرو موت کی تمنا۔ وہ جب ایسی باتیں کرتے تھے تو اللہ کی طرف سے بھی سیدھا جواب آ گیا، کرو موت کی تمنا۔ اور جیسے ہی انہوں نے ان کو کہا کہ کرو، بس وہیں ان کے دل بیٹھ گئے، اسی وقت انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے جناب۔ حدیث میں آتا اگر اس موت کی تمنا اس وقت کر لیتے نا تو ہزاروں میں بھی ہوتے تو ان کی جان یہاں گھٹس کے رہ جاتی، یہ حلق میں بند ہو جاتی، جان ختم ہو جاتے وہیں، لیکن پھر ڈر گئے۔ جب یہ ساری باتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ اس لیے تو فرماتا ہے یہ سب جانتے ہیں مگر پھر بھی چھپاتے ہیں، انہیں معلوم ہے، نسل در نسل بھی معلوم ہے ان کو، مگر چھپاتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے یہ پوچھا یا اہل الکتاب لما تکتمون آیات اللہ لما تصدون عن سبیل اللہ، تم کیوں اللہ کے راستے سے روکتے ہو، کیوں حق کو چھپاتے ہو، اور تم کیوں نہیں بتاتے جو تمہیں معلوم ہے؟ مگر یہ ظالم جان بوجھ کے حق کو چھپانے میں لگے ہوئے ہیں۔ آج بھی بہت سے حقائق انہیں معلوم ہے مگر نہیں بتاتے، بس جس کی زبان کھل جاتی ہے، جو تھوڑا سا جرأت سے کام لے لیتا ہے، وہ کبھی کبھی آ جاتا ہے مائیکل ہارٹ بن کے، کوئی مائیکل ہارٹ بن کے آ جاتا ہے، کوئی جو حق بات کرتا ہوا چلا جاتا ہے، کوئی فلپ ہٹی بن کے آ جاتا ہے جو حق بات بن کر کے چلا جاتا ہے، کوئی تھامس کال لائل بن کے آتا ہے جو حق بات کہتا ہوا چلا جاتا ہے۔ نکلتی تو ہے، نکلواتا ہے اللہ، اور کسی کسی کو اور ہمت دیتا ہے تو محمد علی قلعے بن کے وہ مسلمان ہی ہو جاتا ہے۔ کتنی شہرت کا آدمی تھا دیکھو، اور ایمان لے گیا ساتھ، کیسا خوش نصیب تھا محمد علی، وہ اپنا ایمان لے گیا ساتھ۔ تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ حقائق قرآن ہمارے سامنے رکھ رہا ہے، اور اس حوالے سے دیکھیے یہ باتیں جو قرآن نے بیان کی ہیں، کیا ان کی کتابوں میں وہ اپنے نبیوں کا ذکر اس طرح آیا ہے؟ کیا انہوں نے اپنے معصوم گھرانوں کو معصوم چھوڑا؟ کیا ان پاکیزہ ہستیوں کو پاک صاف چھوڑا؟ ان سے کیسی کیسی باتیں منسوب کر کے آج بائبل میں لکھ دی گئی ہیں، مگر قرآن پھر حقیقت سے پردہ اٹھا کے بتاتا ہے۔ یہ قرآن ہی حفاظت کرتا ہے انبیاء کی عصمت کی، یہ قرآن بتاتا ہے ان پاک صاف لوگوں کی شان۔ اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی